آپ نے 2 ماہ میں ڈاکٹریٹ کی؟ یہ ڈاکٹریٹ 2 ماہ میں ہے اور 2 ماہ کے قریب 1.5 مہینے میں بخاری شریف کی حفظ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ استاد جی آپ کا نام ڈاکٹر منظور احمد مینگل۔ استاد جی مینگل کیا آپ کا کوئی قبیلہ ہے؟ لوگ اتنا خوش الہانی سے آپ کو سنتے ہیں، بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کوئی لطیفہ سنا رہے ہیں، جیسے لطیفہ ختم ہوتا ہے تو پھر علم پڑتا ہے کہ بھائی آپ نے بہت بڑی نصیحت کی ہے۔ تو استاد جی یہ آپ کے اندر کہاں سے یہ ذہن میں آیا کہ لوگوں کو ایسے میں سکھاؤں؟ تو عوام الناس کو دین کہاں سے سیکھنا چاہیے؟ سوشل میڈیا سے سیکھنا چاہیے، یا ہم سوشل میڈیا سے دور ہیں اس لیے عوام الناس سوشل میڈیا کے اوپر نام نہاد اسکالر سے سیکھتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ساری مشکلات آپ کے سامنے آئی ہوں گی، کیونکہ پورے پاکستان کے اندر سب سے فیمس، سب سے مشہور آپ کا ادارہ ہے، لیکن جب وہ جھوم جاتے ہیں، حفظ والے، ناظر والے اور کتابوں والے جھوم جھوم کر، کالے گورے، امیر غریب، فقیر پٹھان بلوچ سندھی، یہ مختلف جب آپس میں ان کی آوازیں ٹکرا جاتی ہے، آسمان خود بخود برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مولانا محمد ابو بکر۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے گنیز بک آف ورلڈ کے اندر اپنا نام بطور پاکستانی لکھوایا، روشن کیا، اور جو لاکھوں علماء کے استاد ہیں۔ اگر میں یوں کہوں، یہاں سے میں بات کروں کہ میرے استاد ابن استاد ہیں، اور اگر میں یوں کہوں کہ علم کا خزانہ ہے، جنہوں نے طلباء کو علم دینے کے لیے مشقتیں برداشت کی۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں، ایک ہی مسجد میں 28 برس تک امامت کروائی، اور 28 برس میں 1 سال میں جو جہری نمازیں ہوتی ہیں جن میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، ان کے اندر قرآن مجید امامت کے اندر سنایا اپنے نمازیوں کو۔ ہر سال 1 قرآن پاک ختم کیا، 28 برس میں 28 قرآن پاک ختم کیے، نیا طریقہ لوگوں کو بتلایا، اور وہ اپنی بات سے لوگوں کو ہنسا ہنسا کر دین سکھاتے ہیں، لوگوں کو ہنسی ہنسی میں دین سکھا جاتے ہیں، علم سکھا جاتے ہیں، ہیرے دے جاتے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد ابن استاد۔ میں اپنی پوری پوڈ کاسٹ کے اندر، جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہے، میں علماء کے پاس جا رہا ہوں، آج میں اپنے اساتذہ کے پاس آیا ہوں، تو میں اپنے استادوں کا تعارف کروانا جا رہا ہوں۔ تو میں لے کے چلوں گا آپ کو میرے استاد حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی کیا حال ہے؟ اللہ کے احسان ہے، مولانا ابو بکر صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ استاد جی، تو بھی ٹھیک ہے، خیریت؟ الحمدللہ استاد جی۔ استاد جی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس چینل کے لیے وقت دیا، اور میں آج بڑا، میرے لیے ایسے ہی ہے بات کرنا آپ سے کہ جیسے ایک سورج کے سامنے چراغ کو جلا دینا۔ اللہ عزت دے آپ علم والے اور میرے استاد ہیں، میرے استاد ابن استاد ہیں، تو آج آپ کے سامنے میں کچھ آپ کی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، تو مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ اجازت ہے جناب۔ استاد جی آپ کے بارے میں جو میں نے پڑھا، آپ نے 2 ماہ میں ڈاکٹریٹ کی؟ یہ ڈاکٹریٹ 2 ماہ میں ہے اور 2 ماہ کے قریب 1.5 مہینے میں بخاری شریف کی حفظ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، 2 ماہ میں ڈاکٹریٹ ہے، اور بخاری شریف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ جب بھی آ کے پوچھتے ہیں نا کوئی مسئلہ ہم سے، ہم بھی امامت کرواتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے ہم اگر کوئی حدیث سنا دیتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں بخاری شریف میں ہے؟ تو استاد جی دامت برکاتہم، اللہ ان سے راضی ہو، استاد جی سے، اور اللہ پاک اپنی کروڑاں رحمتیں ان پہ نازل فرمائے۔ استاد جی نے 1.5 ماہ میں بخاری شریف حفظ کی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ استاد جی آپ نے گنیز بک آف ورلڈ کے اندر پاکستان کا نام بطور ڈاکٹر لکھوایا، روشن کیا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا ہے، کوئی بچی اچھا کام کر جائے، کوئی ٹیم اچھا کام کر جائے، عالمی سطح کے اوپر صدر بلاتا ہے، وزیر اعظم بلاتا ہے، اور ملک کے دیگر ادارے بلاتے ہیں۔ تو استاد جی آپ نے جو نام روشن کیا، اس کے اوپر آپ کو بھی بلایا، کیونکہ ایک مولوی نے نام روشن کیا ہے، تو آپ کو بھی بلایا گیا؟ نہیں، حکومت کے تو بہرحال ذمہ دار حضرات اپنے بہت سے پروگراموں میں بلایا، اور ان کے سامنے یہ مسئلہ بھی ہے جی، اور جیسے مختلف ملکوں میں مجھے بھیجا بھی گیا ہے اسی حوالے سے۔ الحمدللہ، یہ ان کا شکریہ ہے، وہ اس سے لا علم نہیں ہے اللہ اور بے خبر نہیں ہے، اور
یعنی ہماری جو ایجنسیز ہے یا ہمارے ادارے ہیں جی الحمدللہ انہوں نے یہ کی عزت دی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، الحمدللہ یہ سب کچھ ان کے سامنے ہے۔ الحمدللہ۔ استاد جی ادارہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب آپ نے یہ ادارہ، جس ادارے کے اندر میں موجود ہوں، میرا مادر علمی، اس ادارے کے اندر جب آپ نے آ کر خیمے لگائے تو اساتذہ پڑھانے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ وہ سارے اسباق جو نحو سے لے کر دورہ حدیث شریف کی بخاری شریف تک کے اسباق ہیں، آپ اکیلے ہی پڑھاتے تھے، ایسا ہی ہے؟ جی نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ جی دورہ حدیث کے جو اسباق ہے اور جی اس سے پہلے ایک درجہ ہے موقوف علیہ سابع اس کو کہا جاتا ہے، اس میں مشکات، اور چونکہ یہاں جیسے میں آ گیا تو خیمے لگا کر کے ہم لوگوں نے تمام درجات کا اعلان کیا ہے دورہ حدیث کا۔ تو الحمدللہ۔ دورہ حدیث 10-15 بندے پڑھاتے ہیں جی مختلف اداروں میں پاکستان کے۔ جی دورہ حدیث کے سارے اسباق میں اکیلا پڑھاتا تھا، اللہ، چونکہ کوئی استاد بر وقت ملا نہیں مجھے، وسطانی اور تحتانی درجات کے اساتذہ تھے، جی تو اس لیے آخری اسباق جو 14-15 بندہ مختلف اداروں میں پڑھاتے ہیں جی وہ اکیلا 3 سال تک میں ہی پڑھاتا رہا، اللہ اکبر۔ اور اس سے زائد موقوف علیہ کے مشکات بھی میرے پاس، پھر مفتی حضرات کے ان کے بھی کچھ اسباق میرے پاس، یہ سلسلہ رہا۔ باقی نیچے درجات ہے اور درمیانی درجات، ان میں اساتذہ کا تقرر ہو گیا، جی اچھے اساتذہ ہیں، انہوں نے پڑھایا ہے۔ استاد جی آپ کا نام ڈاکٹر منظور احمد مینگل، استاد جی مینگل کیا آپ کا کوئی قبیلہ ہے؟ جی مینگل ہمارے بنیادی جماعت جس کو کہا جاتا ہے، جی مینگل قوم ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ مختلف شاخیں ہیں، تقریباً 60 کے لگ بھگ ہے، جی جیسے براہیم زی، باران زی، جی محمد زی، علی زی، تو شاہی زی، اور میں شیرو زی ہوں۔ جی جی میں شیرو زی۔ تو استاد جی یہ بلوچ کی کوئی شاخ ہے؟ جی ہاں یہ بلوچ ہے، بروہی ہے ہی بلوچ، جی یمن اور حلب سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو استاد جی آپ جب آئے تو آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ میرا آبائی علاقہ یہاں کراچی سے قریب ہے، 4.5-5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ جی کوئٹہ آپ جائیں گے بالکل مین روڈ پر میرا گاؤں آئے گا، اس کو وڈ کہا جاتا ہے، جو آج کل میدان جنگ بنا ہوا ہے، جی جس میں مختلف ہمارے اپنے عزیز اور مینگل قبیلے آپس میں لگے ہوئے ہیں، جی جو شاید برطانیہ تک اور BBC تک بھی خبریں اس کی چلی گئی۔ جی تو میں اسی وڈ کے یہ کہ دیہاتی علاقہ، بلکہ یوں کہیے گا کہ ایک پہاڑی علاقے میں خانہ بدوش ایک غریب کا بیٹا ہوں، وہی میری پیدائش۔ جی استاد جی غریب کا بیٹا، اتنے سارے علماء کا استاد اور اتنے سارے لوگوں کو دین پھیلانے کا ذریعہ، اتنا بڑا ادارہ، اس ادارے کے اندر آ کے جو مجھے چیزیں نظر آئیں، طلباء کا ڈسپلن، طلباء کی صفائی ستھرائی، یہاں پر گند نظر نہیں آیا، گاڑیاں ترتیب سے لگی نظر آئیں، بچوں ان کے نماز کے وقت طلباء نے جو جوتیاں تھیں وہ ترتیب سے لگائیں، ایسا کہیں میں نے ماحول دیکھا نہیں، بہت کم مدارس میں دیکھا، بہت سارے مدارس میں گیا ہوں، دیکھا مدارس میں، لیکن آپ کا جو ماحول ہے یہ آپ نے کیسے اپنے طلباء کے اندر ڈیولپ کیا کہ طلباء اس ماحول کے اندر رچ بس گئے؟ مولانا ابو بکر صاحب یہ سارے تعاون کرنے والے ہمارے اساتذہ ہیں، الحمدللہ۔ ناظم تعلیمات صاحب ہے اور دیگر اساتذہ ہے، مولانا آیت الرحمان صاحب ہے، یہ اساتذہ ہی، میں تو صرف اسباق پڑھاتا ہوں، جی اور دیگر میری مصروفیات کا آپ کو علم ہے جی الحمد کہ ہمیشہ کوئی پروگراموں پہ لوگ بلاتے ہیں، ملک میں، ملک سے باہر، جی تو میری توجہ اسباق ہی کی طرف ہے، باقی سارا نظام ہے کھانے کا، پینے کا، تعلیمی جو نظام ہے وہ سارے اساتذہ میں یہ سارا کام ہم نے بانٹ دیا ہے، الحمد اور اللہ ان کو جزا خیر دے، وہ لوگ تعاون کر رہے ہیں، آمین۔ یہ سب کچھ انہیں کا۔ استاد جی کتنے طلباء اس وقت پڑھ رہے ہیں اس مدرسے کے اندر جہاں پر ہم موجود ہیں جامعہ؟ تقریباً 1800 تک ہوں گے۔ الحمد آخری جو کلاس ہے دور حدیث 512 یا 513 لڑکے، اللہ اکبر۔ اسی میں آخری کلاس میں جو اس دفعہ فارغ ہوں گے، اس سے پہلے چونکہ اس میں میرا سبق ہے، جی باقی کلاسوں میں 60 70 جی 50 اسی طرح یہی نوعیت ہوتی ہے۔ استاد جی وہ کوئی فیز 2 بھی آپ جامعہ فروخیہ کا نکال رہے ہیں؟ جامع صدیقیہ، جامعہ صدیقیہ، سوری۔ ہاں فیز 2 بھی ہے، فیز 3 بھی ہے، جی اور مختلف جگہیں مسلمانوں کو اللہ جزا خیر دے وہ دیتے ہیں، تو ہم ساتھیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ 2-3 ادارے خود ہماری نگرانی میں، الحمد ان کے اخراجات وغیرہ ترتیب وہ خود جی۔ یہ کہ ہمارے ذمہ ہے۔ استاد جی جو موٹر وے کے قریب آپ کا جو نیا ادارہ بننے جا رہا ہے،
اس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے؟ کوئی نئی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے یا طلبہ بڑھ گئے ہیں، جگہ کم پڑ گئی اس لیے آپ وہاں پر؟ نہیں، وہاں اصل میں آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ میں بلوچستان کے جس علاقے سے میرا تعلق ہے، میں صرف یہ ہے کہ وڈ اور خزدار کا نہیں ہوں جی، وہاں بلوچستان کے گاؤں گاؤں میں مجھے جانا ہوتا ہے. الحمدللہ. تو بلوچستان میں غربت اور پسماندگی، اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ان کے بچے کسی کالج اور یونیورسٹی میں وہ ماہانہ فیس ادا کرے، اس کے وہ متحمل نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے اغراض اور اہداف میں ہے کہ یہ تقریباً 10 ایکڑ ہے اس کے لگ بھگ، اس میں اسلامی کالج بھی، یونیورسٹی، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ دارالیتامہ یتیموں کے لیے. تو یتیم سے مراد یہ ہے کہ یتیم بھی ہو یا یہ کہ غریب طبقہ، یہ ہم بلوچستان کے اور اندرون سندھ کے بہت ہے، جو کچھ ہم سے بن پائے گا تاکہ یہ کہ ان کو اسکول اور یونیورسٹی یہ بھی پڑھائیں گے اور انشاءاللہ PhD بھی کرائیں گے. میں خود کر چکا ہوں الحمدللہ. تو جہاں تک ہم سے ہو سکے جدید اور قدیم دونوں کو لے کر کے چلنا ہے. جی، تو دعاؤں کے محتاج ہے اور کچھ. استاد جی، آپ کے حوالے سے اکثر سوشل میڈیا کے اوپر کلپس چلتے ہیں، جو میں نے شروع میں سٹارٹ میں ناظرین کو بتایا بھی. آپ کا ایک مخصوص انداز ہے لوگوں کو بات سمجھانے کا. لوگ اتنا خوش الہانی سے آپ کو سنتے ہیں، بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کوئی لطیفہ سنا رہے ہیں. جیسے لطیفہ ختم ہوتا ہے تو پھر علم پڑتا ہے کہ بھائی آپ نے بہت بڑی نصیحت کی ہے. تو سر جی، یہ آپ کے اندر کہاں سے یہ ذہن میں آیا کہ لوگوں کو ایسے میں سکھاؤں؟ بھائی ابو بکر صاحب، بعض باتیں اس قسم کی ہوتی ہے کہ یعنی قرآن و سنت کی، جی، ان کو اس انداز میں اگر ہم ترجمہ بھی کریں گے تو سامنے والے برداشت نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اور ہماری مجبوری ہے، اوپر تو کو پیشانی ہے، جی، نیچے تو کو داڑھی ہے. جی، درمیان میں اس مذاق میں بات سمجھا بھی دیتے ہیں خوش طبی میں، لیکن وہ اللہ کی بات بھی کر دیتے ہیں. الحمدللہ. سامنے والا یہ سمجھتا کہ یہ غیر سنجیدہ طریقے سے گفتگو کر رہا ہے، جی، لیکن آسمان والے کو پتہ ہے کہ میں کس طرح کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی. اس لیے کہ بظاہر یہ کہ سود کی کوئی حدیث ہے اس کا ترجمہ بھی کریں گے، جی، یا شراب نوشی کی یا بدکاری کی جو روایتیں ہیں ان کا ترجمہ کریں گے، اس کی تشریح اگر اپنے عام انداز میں کریں گے لوگوں کو بہت برا لگے گا. اس کو لوگ برداشت کرتے بھی نہیں ہیں، اور اس میں بڑے بڑے لوگ بھی وہ یہ کہ اس کو برداشت نہ کرے. تو مذاق میں مذاق تو نہ کہا جائے، اس کو مزاح کہا جائے، مزاح کہا جائے. مزاح جی، ہاں کے ساتھ. جی. تو بس اس مزاح اور خوش طبی میں یہ سلسلہ ہوتا ہے. سر جی، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے اسکالر آ چکے ہیں اور وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. تو عوام الناس کو دین کہاں سے سیکھنا چاہیے؟ سوشل میڈیا سے سیکھنا چاہیے، یا ہم سوشل میڈیا سے دور ہیں اس لیے عوام الناس سوشل میڈیا کے اوپر نام نہاد اسکالر سے سیکھتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا ابو بکر صاحب، عربوں کے یہاں مشہور ہے کہ معرفت کل شیء عند اہلہ، ہر فن کا کوئی ماہر ہی ہوتا ہے. بے شک. انجینئروں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، جی، تجارت کے بھی اصول الگ الگ ہے، جی، اور ہر شعبہ کے، تو اس شعبے کے ماہرین کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. جی، میرے خیال میں عوام کا سوشل میڈیا پر ہر اسکالر کی تقریر کو سننا جی، اور خود اپنے سے فیصلے کر لینا، اس طرح بعض ہمارے ساتھی پھر راستے سے بھٹک جاتے ہیں. جی، اس لیے میں اس کی ایسی جرات نہیں کرتا کہ مسلمانوں کو کہہ دوں کہ ہر قسم کے بندے کو آپ سنیں. مجھے خود اس کا بہت کم موقع ملتا ہے چونکہ میری مصروفیت ہے، جی، لیکن بعض اسکالر جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے عوام کی نگاہوں میں وہ اسکالر اور محقق ہوں، جی، لیکن یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اصولوں سے واقف ہی نہیں ہے سرے سے. اللہ. صرف ان کی اردو ہے اور اردو گفتگو ہے، انگلش کے کچھ الفاظ استعمال کریں گے، جی، ورنہ جس کو کہا جاتا ہے تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث اور بلاغات، اور یہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ان سے بالکل وہ ناواقف ہے. اور ان کی پہچان میں آپ سے عرض کروں گا جی، کہ کبھی بھی آپ ہم کو بخاری شریف اور اسی طرح ترمذی یا حدیث کی دیگر کتاب یا قرآن پاک کی کسی آیت کو اس طریقے پر صاف صاف پڑھ کر کے عربی عبارت وہ پڑھے، اس میں استعداد ہی نہیں ہے. تو بس وہ اپنے فوراً ہی فلان کا یہ ہے ترجمہ ہی بتائیں گے، مفہوم اس کا بتا دیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضرات علوم عربیت سے بالکل ناواقف ہے، اور قرآن و سنت کے لیے سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ان سے بہت دور ہے. اس لیے عوام کو چاہیے، مسئلہ ایمان کا ہے،
جی کپڑے خریدتے وقت جاتے ہیں تو اس دکان سے پتہ کرتے ہیں، اگلے والے سے پتہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو 4 پیسے کا. بالکل تو ایمان کے سلسلے میں اپنا ہاتھ ہر ایک کے ہاتھ میں نہ دے، یہ میری اپیل ہوگی. علماء ربانیین، اللہ والے اور ماہرین کا سب کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے عوام مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ احتیاط سے کام لے. ایمان سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہے. بالکل ایسا. اس سلسلے میں محتاط رہیں تو بہت اچھا ہے. بالکل ایسے. استاد جی آپ نے امامت کروائی اور آپ نے خود بھی ایک آدھا میرے سامنے سے کلپ بھی گزرا اور لوگ جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں. آپ نے ایک نیا کنسیپٹ دیا ائمہ اکرام کو کہ ائمہ آپ نماز تو پڑھانی ہے، صرف قل هو اللہ پڑھ کے آپ چھوڑ نہ دیں. آپ نے پورے سال کے اندر قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا شروع کیا اور 28 سال تک آپ نے قرآن پاک نمازوں کے اندر، جہری نمازوں کے اندر اپنے جو ہے نمازی ان کو قرآن جو ہے وہ سنایا. تو استاد جی یہ جو ہے ترتیب آپ دیگر ائمہ کو بھی مشورہ دیں گے کہ اسی مطابق آپ نمازیں؟ مولانا ابو بکر صاحب یہ مشکل تو ہے، لیکن ترتیب تو وہی ہے جو فقہا لکھتے ہیں یا حضرت عمر نے، رضی اللہ تعالیٰ. اوساط مفصل، طوال مفصل، قصار مفصل. وہ صورتوں کی تقسیم ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر سورۃ البروج تک، بروج سے لے کر کے یہ ساری ترتیب جو انہوں نے بتائی ہے جی کس کس نماز میں کتنے مقدار پہ تلاوت کی جائے. جی تو اصل چیز تو یہی ہے، وہ چند صورتیں 15-20 ہوں گے یا 20-30 انہی کو لوٹاتا تھا میں. لیکن مہینہ 2 مہینے میں یہ سب کچھ، یہ محنت ہے ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ قرآن پاک تو ایک سمندر ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں ہیرے ہیں اور چند مضامین ہیں ان کو آپ ہفتے میں بار بار دہراتے ہیں، اس لیے اس طرح آپ نہ کریں. اور آپ یہ ہے کہ زیادہ مضامین ہمارے سامنے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، تو اس وجہ سے میں نے ایک ترتیب سے شروع کی. لیکن اول سے لے کر آخر تک ترتیب، اس میں بھی پیش نظر یہی ہوتا تھا کہ جو طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل کی جو مقدار ہے نمازوں میں پڑھ، اسی کے مقدار پڑھا کرتا تھا، اس سے زیادہ نہیں. اللہ. اس طرح پھر یہ ہے کہ تو 28 سال تو میری امامت رہی، اور یہ ہے کہ تراویح میں الگ سناتا تھا، اس کے علاوہ مہینے میں، اس میں سال میں 1.5 ختم یا 2 ختم ہمارے ویسے بھی ہو جاتے تھے رمضان کے علاوہ. اللہ اکبر. استاد جی آپ نے 28 برس امامت کروائی. ائمہ اکرام کے لیے کچھ آپ فرما دیں. آج کل لوگ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، خاص طور پر میرا پنجاب سے تعلق ہے. پنجاب کے اندر لوگ جمعہ پڑھنا آتے ہیں اور عین اس وقت داخل ہوتے ہیں مسجد میں جب امام عربی کا خطبہ ختم کر رہا ہوتا ہے یا دوسرا خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. لوگ داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھی اور بھاگ گئے. ائمہ اکرام کا اور مقتدیوں کا آپس میں ربط یہ کیسے بڑھایا جائے تاکہ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ دین کی جو ہے محنت زیادہ بڑھ جائے؟ علماء کرام وہ اپنے رویے میں لچک پیدا کریں. اللہ. عوام کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، غمی میں، خوشی میں وہ شریک ہوں گے. جی جب آپ یہ ہے کہ لچک دکھائیں گے اور آپ یہ ہے کہ دوسروں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں آپ شریک ہوں گے، انشاءاللہ لوگ آپ کو دل دیں گے. آپ دل دیں گے تو دل لیں گے. باقی یہ تو ایک بہت غلط فہمی ہے کہ بس لوگ یہ ہے کہ میرے خطبے میں آئیں گے، جمعے میں آئیں گے، ان کو میں سناؤں گا. یہ نہیں. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رفاہی کاموں میں اور لوگوں میں دکھ میں، درد میں لوگوں کے شریک رہے ہیں. اس بنیاد پر، اور ہم حضرت کے وارث ہیں، صحابہ کے وارث ہیں. جو طریقہ انہوں نے اپنایا وہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا. اس کے علاوہ یہ کہیں کہ صرف جمعے میں لوگ آئیں گے، تو جمعے میں چند بوڑھے آتے وہ سنتے بھی نہیں ہیں، بالکل سونے کے قابل بھی نہیں ہوتے، اور چند بچے آتے شور شغب کرتے. نوجوانوں سے، اداروں سے، کالج ہو، یونیورسٹی ہوں، اور اسی طرح مارکیٹیں ہوں، اور مختلف علاقوں میں مختلف یہ ہے کہ ادارے ہمارے مسلمان بھائی کام کرتے ہیں، ان سے ہمارا رابطہ نہ ہونا یہ ہماری کمزوری ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم جیسے گھل مل جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو متوجہ کر دے گا. بالکل ایسے. استاد جی مدرسہ آپ نے جیسے چلایا، آپ نے خیمے لگائے. میں دوبارہ مدرسے کی طرف اس لیے آ رہا ہوں، کچھ سوال ہیں میں سارے علماء سے کرتا ہوں.
بہت ساری مشکلات آپ کے سامنے آئی ہوں گی، کیونکہ پورے پاکستان کے اندر سب سے فیمس، سب سے مشہور آپ کا ادارہ ہے کہ جس ادارے نے خیموں سے بات شروع کی اور پھر اللہ پاک نے آپ کو الحمدللہ ایک پورا نظام اللہ پاک نے لوگوں کے محبت کی وجہ سے آپ کے پاس عنایت فرمایا۔ آپ کو کون کون سی مشکلات آج بھی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جانی چاہیے؟ مولانا ابوبکر صاحب، مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں جی، مشکلات اس موجودہ سہولت پسند لوگوں کے حوالے سے ان کو مشکلات سمجھا جائے گا۔ مشکلات کا جو سامنا تو کیا صحابہ نے، تابعین نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان مشکلات کے سامنے اللہ جانتا ہے کہ مشکلات کا سامنا ہم نے کیا ہے یا کوئی مشکل اور کوئی مشقت ہمیں پیش آ گئی ہے، یہ کہتے ہوئے بھی انسان کو شرم آ جاتی ہے۔ مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا ہے۔ آپ کی دعاؤں سے طلبہ یہاں آ کر کے، چاہے وہ جھوپڑیوں میں ہوں یا یہ کہ وہ کچے مکان میں ہیں، لیکن جب وہ جھوم جاتے ہیں، حفظ والے، ناظرہ والے اور کتابوں والے جھوم جھوم کر، کالے گورے، امیر غریب، فقیر پٹھان بلوچ سندھی، یہ مختلف جب آپس میں ان کی آوازیں ٹکرا جاتی ہے، آسمان خود بخود برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ آسمان سے ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بات میں آپ کو بتاؤں جی کہ مدارس میں سال میں 3 مہینے چھٹیاں ہوتی ہے، جی، تو آپ یقین کریں کہ مری ہوئی مرغی بھی، کوئی مردار مرغی بھی نہیں لاتا۔ اچھا، اور جب طلبہ آ جاتے، کوئی گائے لا رہا ہے، کوئی بکری لا رہا ہے، اور کوئی آٹے کی 4 بوریاں لا رہا ہے، کوئی 2000 لا رہا ہے، کوئی 2 لاکھ روپے لا رہا ہے۔ اللہ، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ صرف مجھے پتہ نہیں ہے، حضرت اقدس علامہ ابی نوری کو بھی اس کا پتہ نہیں چلا، مولانا سلیم اللہ خان کو بھی نہیں، اور اسی طرح کسی عبداللہ درخواستی کو بھی، محمد قاسم نانوتوی کو، ہمارے بزرگوں کو۔ یہ کیسا نظام ہے رزق روزی کا، ذمہ دار اللہ کی ذات ہے، وہی کس طرح ان کو کھلاتا ہے۔ آج تک ہم اس کو سمجھ نہیں سکے، اس فلسفے کو، کہ کہاں سے آتا ہے، کس طرح آتا ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں، کوتاہیاں ہیں، اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اس سے بڑھ کر کے اور زیادہ آئے گا۔ الحمد، اب مشکلات ہے کچھ، لیکن یہ ہے کہ ایسے مشکلات نہیں ہے۔ وہ فارسی والا کہتے ہیں مشکل اس کی آسان نہ شود، مرد را باید کی ہراساں نہ شود۔ کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو آسان نہ ہو، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، تو ہمت نہیں ہاریں گے۔ مشکلات تو میرے اکابرین نے، اکابرین میں صحابہ تابعین ہیں، پھر علماء دیوبند ہیں، مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا ہے۔ اللہ ان کو غریق کی رحمت کر دے۔ ہم ان کے نام لیوا ہے اور انہی سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، اس لیے کچھ ہوں گے آپ کی نگاہ میں مشکلات، لیکن الحمدللہ کشتی چل رہی ہے، الحمدللہ، سلسلہ۔ جی جی الحمدللہ۔ استاد جی، آپ کے اسفار بھی رہتے ہیں بہت زیادہ، اور آپ پورے پاکستان میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، واز کے لیے، تقریروں کے لیے، جلسوں کے لیے، ختم بخاری کے لیے، آخری اسباق کے لیے، تو آپ کے باہر کے ممالک بھی سفر رہتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا تنقید کا سامنا رہا کہ آپ نے جو دورہ کیا برطانیہ کا، اس حوالے سے کیا بات تھی جو؟ مولانا ابوبکر صاحب، یہ میں فاروقی میں بھی پڑھاتا تھا، حدیث کی بڑی کتابیں، یہاں تقریباً 10 سال سے یہ کہ میں تفسیر قرآن پڑھا رہا ہوں، اس میں 16-17 لڑکے تھے، اس وقت 1500 سے زائد علماء آتے ہیں اس میں، 1500 سے زائد۔ اور دور حدیث جیسے آخری کلاس ہے، اس میں 30 لڑکوں سے میں نے شروع کیا۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ 513 لڑکے ہیں، جبکہ 600-700 کا داخلہ ہو گیا، کلاس میں جگہ نہیں ہے۔ اب میں نے ساتھیوں سے اپیل کی ہے کہ 3000-4000 کی بڑی کلاس بنا دیں، وہ چند سالوں میں بھر جائے گا انشاءاللہ، اللہ کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی یہ میرے پرانے درسیں ہیں جو میرے بہت سے دوستوں نے مجھ سے اپیل کی کہ آپ ان کو ٹیپ کرا دیں، اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ انہوں نے یوٹیوب پہ ان کو محفوظ بھی کر لیا۔ 8-8 10-10 سال کے پرانے درسیں ہیں، اور اس پر کبھی شور و شغب نہیں ہوا۔ اب جیسے 2 مہینے پہلے میں برطانیہ چلا گیا، اور اب چلا گیا اس پچھلے ہفتے میں آیا ہوں۔ اس کا فلسفہ ان سے پتہ کرو کہ یہ کیوں یہ 10 سال کے پرانے اسباق ہے، اور اس پر یہ ہے کہ کوئی بولا نہیں۔ یہ ابھی یہ ہے کہ شاید کچھ ساتھیوں کو پریشانی ہو گئی کہ مولوی صاحب شاید یہ ہے کہ پونڈ جو ہے نا بوری میں بھر کر کے لائیں گے، تو اس وجہ سے۔ باقی اس کا جواب میں نے یہ دیا ہے ساتھیوں کو کہ جس درخت میں پھل نہ ہو اس کو بچے پتھر نہیں مارتے، جہاں پر پھل ہو
اس درخت کو پتھر مارتے کہ کوئی پھل گرے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں، اور وہ ان کی حیثیت آٹے میں نمک کی برابر بھی نہیں ہے، بالکل کم ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ برطانیہ میں ہمارے کابرین جاتے، میں ان پہ قربان جاؤں، شاید دن میں 1 یا 2 دن ان کے درس ہوں. اور میں بھی برطانیہ آیا ہوں، اس سے پہلے 2 مہینے پہلے گیا ہوں. جی کبھی اس طرح بھی ہوا کہ 7 8 جگہوں میں روزانہ درس. اللہ تبلیغی مراکز میں تبلیغی جماعت والوں نے بڑی محنت کی. مولانا الیاس قاندیلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمات ہے، انہوں نے عزت دی ہے. مرکزوں میں نے بیان کیا. برطانیہ کے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں وہ ہندوستان کے علماء ہیں، دارالعلوم دیوبند کے، ڈھابیل کے، اور اسی طریقے جامعہ اسلامیہ ڈھابیل، اور سورت کے، گجرات کے، اور سہارنپور کے. میں ایک پاکستانی ہوں، لیکن پاکستانیوں نے بڑی عزت دی وہاں. پاکستانیوں سے بڑھ کر کے ہندوستان کے مسلمانوں نے بہت عزت دی. اللہ اور کوئی ایسا ادارہ، بڑا ادارہ مجھے معلوم نہیں ہے. میں بعض خطیب جاتے خطابت کرنے کے لیے، لیکن میں نے ان اداروں میں اکابرین کے سامنے بخاری بھی پڑھائی ہے، ترمذی بھی پڑھائی. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سبق میں نے یاد کیا، بلکہ انہوں نے کھولا کہ یہاں سے پڑھاؤ. اللہ تو بس میرا امتحان انہوں نے لیا ہے، ان سے پتہ کریں. اس لیے مجھے ان سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. باقی یوٹیوب پر جو ہوں گے 1 2 دن، وہ غریب خود پریشان ہیں، اور آٹے میں نمک کی برابر ان کی حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ اکابرین نے وہ امتحان انہوں نے لے لیا. انسان کو تو 1 2 سطر پڑھنے پڑھانے سے یہ تو ہوتا کہ ایک جگہ آدمی نے یاد کیا ہو، لیکن یہ کہ کئی جگہوں میں، یعنی پچھلے دنوں میں جلالین کا کئی جگہ درس ہوا. انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ سے درس دینا ہے. مشکات کا، مشکات اول کا، مشکات ثانی کا، بخاری کا، ترمذی کا، ابو داؤد کا. باقی تقریر تو خطیب کرتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ سلسلہ ہوا ہے، وہ انہی سے پتہ کریں. بہت عزت دی ہے. اور 8 8 9 9 7 7 درس روزانہ 7 جگہوں میں تو ہوا کرتے تھے. ابھی آپ کو حیرت ہوگی، آخری دنوں میں ہم آئے تو آخری دن میں جب کہ ہم آ رہے تھے تب بھی 2 درس میرے ہو گئے. تو میں بھی حیران تھا. اور یہ کہ صبح سے لے کر کے رات کو 1 بجے ہم واپس آتے ہیں، 2 بجے آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ میں کسی کو انکار اس لیے نہیں کر سکتا، اللہ نے ان کو میری طرف متوجہ کیا ہے. اور اگر میں انکار کروں گا، وہی خدا میرے بارے میں نفرت ان کے دلوں میں پیدا کر دے گا. تو اس لیے میں اللہ سے ٹکر نہیں لے سکتا. اللہ نے ان کے دلوں کو مائل کیا. یہاں پاکستان میں اسی طرح بعض علماء کے تعلق صرف پٹھانوں سے ہوں گے، بعض کے سندھیوں سے، اور بعض یہ ہے کہ پنجابیوں سے. میرا سب سے تعلق ہے، الحمدللہ سب سے تعلق ہے. اور میں اپنے اساتذہ سے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا جامعہ ہو، یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا ادارہ ہو، وہ بلائیں تو ہم پروٹوکول کے ساتھ جائیں، نہیں، بلکہ چھوٹی مسجدوں والے بھی، چھوٹے مدارس والے بھی بلاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ خود نہیں آئے، ان کو اللہ نے بھیجا ہے. تو اس لیے انکار کروں گا، اس خدا نے ان کو متوجہ کیا ہے، وہی اللہ ان کو یہ کہ مجھ سے متنفر بھی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ سے ٹکر لے نہیں سکتا ہوں. یہ ساتھیوں کی لحاظ اور ان کی رعایت جہاں تک ہم سے بن پاتی ہم کر لیتے ہیں الحمدللہ. اور بعض جگہوں میں تو لوگ لے جاتے ہیں، کرایہ تک بھی نہیں دیتے گاڑی کا، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے ان کی مجبوری کا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آپ کو اگر کوئی شکایت پہنچی ہو اس بارے میں، اگر میرے کوئی شکایت ہو، لیکن حتی الامکان غریبوں سے، غریب مدارس سے، علماء سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ کسی کی بد دعا نہ لگے. اور یہی حال ہے، طلباء کے ساتھ بھی میرا معاملہ اسی طرح. الحمدللہ الحمدللہ. استاد جی میں نے بڑی باتیں کر لیں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. کوئی آخر میں، بالکل کوئی آخر میں طلباء کے لیے ایک نصیحت، طلباء کے لیے اور ایک میرے ناظرین کے لیے، یہ 2 نصیحتیں کر دیں، یہ ہمارے لیے آپ کی بڑی شفقت ہوگی. ناظرین کے لیے تو نصیحت تو ہم کیا کریں گے، نصیحت اور وصیت خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن پاک اور اپنی سنت، اپنے طریقے تو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور ان کو جب تک مضبوطی سے آپ پکڑ لیں گے آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، بھٹکیں گے نہیں. اس سے بڑھ کر کے کوئی ماں کا لال نصیحت کر بھی نہیں سکتا. یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ کتاب اللہ ہے اور ایک میری زندگی ہے 23 سالہ، میری نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور پوری زندگی وہ سارے کے سارے صحابہ نے نوٹ کر کے ایک ایک چیز ہم تک پہنچائی ہے. تو ناظرین کے لیے، میری مائیں بہنیں ہوں یا یہ کہ مسلمان میرے بھائی، سب کے لیے یہی ہے. یہ نصیحت
میرے نالائق ہی نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر کے، اور آپس میں چھوٹی موٹی باتوں کو ختم کر لیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، انشاءاللہ یہ جو مقدر فضا ہے یہ نورانی فضا بن جائے گی، اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے گا۔ باقی طلباء سے میری گزارش یہی ہے کہ جدت پسندی کی طرف زیادہ ڈسکو مولویوں کو نہ دیکھ لیں، وہ محمد قاسم نانوتوی کو دیکھ لیں، رشید گنگوہی کو دیکھیں، اشرف علی تھانوی کو دیکھ لیں، اور بلکہ ان سے بڑھ کر کے امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، ان سے بڑھ کر کے اوپر صحابہ اور انبیاء کرام کو دیکھ لیں، اسی سے علم ہمارے پاس آئے گا۔ یہ جدید آپ کی ٹیکنالوجی روبوٹ بنایا، اس علم کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، سینوں میں علم اسی سے آئے گا، محنت سے آئے گی، اور طریقہ محمد رسول اللہ کا، صحابہ کا ہوگا، آپ نے کس طرح پڑھایا، صحابہ نے کس طرح پڑھایا، اس سے انشاءاللہ طلبہ اپنے دامن میں بہت کچھ لے لیں گے، محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ استاد جی بہت شکریہ۔ ناظرین، میرے استاد اتنی پیاری باتیں کر گئے ہیں، یقین جانیے کہ دل باغ باغ ہوا، آپ بھی سنیں گے اور آپ بھی کہیں گے یہ جو دو نصیحتیں کی ان کے اوپر عمل کریں۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد جو لبے لباب تھا آپ نے اینڈ پہ دیکھ لیا، یہی ہے، یہی باتیں آپ تک پہنچانا مقصود تھی۔ استاد جی کی زندگی کے متعلقہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ہوئیں، مدارس کے متعلقہ کچھ باتیں ہوئیں، طلباء کے متعلق باتیں ہوئیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا میرا ساتھ دوبارہ سے رہے گا ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد ابو بکر کو اجازت دیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔